السلام علیکم۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی، پیر صاحب، میری زندگی اجیرن بن چکی ہے، روز روز کی جھک جھک سے تنگ آ گئی ہوں۔ میری ہمسائی بہت بدتمیز اور جھگڑالو عورت ہے، خدا اسے غرق کرے، اس کی نسلیں تباہ ہو برباد ہوں۔ وہ بہت بے غیرت اور بدچلن ہمسائی ہے۔ ہمارے دن کا آغاز بھی لڑائی جھگڑے سے ہوتا ہے اور اختتام بھی گالم گلوچ اور دنگے فساد سے۔ اکثر اوقات دوپہر کو بھی کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جاتی ہے۔ خدا را پیر صاحب، اس لمبی زبان والی بدنسل عورت سے میری جان چھڑوائیے۔ وہ عورت مسلسل بولتی رہی، جو کچھ منہ میں آیا، اور جتنی گالیاں اسے یاد تھیں، بلکہ غلیظ گالیاں تک بذریعہ پیر صاحب اس ہمسائی عورت کو ہدیہ کرتی رہی۔ گالم گلوچ، جدید اور ننگی گالیوں سے مزین رام کہانی سن کر پیر صاحب بھی استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ آخر پیر صاحب نے اسے چپ کروانے کے لیے منتیں کی اور ہاتھ بھی جوڑے، مگر 160 کی سپیڈ سے شور مچاتی گاڑی کہاں اتنی جلدی رک سکتی تھی۔ اس نے زبان کو بریکیں لگاتے لگاتے بھی منوں کے حساب سے مغلظات چھوڑتے ہوئے پیر صاحب کے حجرے کو دھواں دھار کر دیا۔ اس کی زبان بند ہوئی تو جیسے حجرے میں مکمل سکوت طاری ہو گیا ہو۔ پیر صاحب کے دل کی دھڑکن معمول پر آئی تو انہوں نے ایک خاص تعویذ کو لپیٹتے ہوئے عورت سے کہا، تمہارا کیس بہت بگڑا ہوا لگتا ہے، یہ ایک خاص تعویذ دے رہا ہوں۔ جب وہ ہمسائی جھگڑنے لگے تو تم نے اس تعویذ کو اپنے دائیں جانب کی داڑھ کے نیچے رکھ کر منہ بند کیے رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تعویذ منہ سے نکل کر گر پڑا تو اس کا الٹا اثر ہوگا اور تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑے گا۔ پیر صاحب نے تعویذ اسے پکڑاتے ہوئے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اس عورت نے تعویذ لے کر چوما اور پھر دوپٹے کے پلو میں باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پیر صاحب کو نذرانہ دینے کے لیے آگے بڑھی تو پیر صاحب کو ایک جھرجھری آ گئی۔ محترمہ سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے فوری طور پر باہر نکلنے کو کہا۔ اسی اثناء میں پیر صاحب کا چیلا اٹھا اور اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے حجرے سے باہر جا چھوڑا۔ البتہ جو نذرانہ پیر صاحب لینے سے ہچکچا رہے تھے، وہ چیلے نے خشوع و خضوع سے پکڑ کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ وہ عورت گھر پہنچی تو شام ہونے والی تھی اور یہ وقت تھا ان کی لڑائی کے دوسرے دور کا۔ یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو زور سے اپنے دروازے کو بند کیا اور تڑاخ کی آواز آئی۔ پھر اس نے ایک خاص کھنگورا مارا اور ساتھ ہی 2-4 پھکڑ بھی دے ڈالے۔ بس پھر کیا تھا کہ ہمسائی بھی ببر شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہٹ ٹٹ کر ننگی گالیوں اور تانوں سے ایسے وار کیے کہ خدا کی پناہ۔ وہ عورت جواب دینے کے لیے اپنی پوری قوت کو جمع کر رہی تھی کہ اسے دوپٹے کے پلو میں بندھا تعویذ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً تعویذ کھولا اور پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق دانت کے نیچے دبا لیا۔ ہمسائی مسلسل گالیوں کی بوچھاڑ کرتی رہی، مگر جوابی وار نہ پا کر آخر کار وہ خاموش ہو گئی۔ ارد گرد کے دیگر ہمسایوں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے جلد ہی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ادھر یہ عورت بہت خوش ہوئی کہ تعویذ نے فوری اثر دکھا دیا ہے۔ اگلے روز ہمسائی نے حسب عادت ناشتے سے پہلے لڑائی کا دور چلانے کی کوشش کی تو اس عورت نے پھر سے تعویذ دانت کے نیچے دبا لیا۔ یوں یہ جھڑپ بھی جلد ہی اختتام پذیر ہو گئی۔ چند دن کے بعد آخر کار یہ لڑائی بالکل ہی ختم ہو گئی اور پورے محلے نے سکھ کا سانس لیا۔ تعویذ والی عورت تو جو ہر وقت سر میں درد کی شکایت کرتی رہتی تھی اور سر کو دوپٹے سے باندھے رکھتی تھی، بہت زیادہ خوش تھی کہ یوں اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنے لگا اور اس کی گالوں پر سرخی پھیلنے لگی۔
اس کا میاں اس تبدیلی پر بہت خوش ہوا۔ اگلے روز صبح سویرے اس عورت نے دیسی گھی اور انڈے گٹھڑی میں باندھے، جبکہ دیسی ککڑ کو بغل میں دبائے پیر صاحب کے پاس جا پہنچی۔ دیسی گھی، انڈے اور ککڑ کو پیر صاحب کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ وہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تعویذ کی وجہ سے ہمسائی کی لڑائی سے جان چھوٹی اور گھر میں سکون کی فضا پیدا ہوئی۔ پیر صاحب بھی خوش ہو گئے کہ ان کے تعویذ نے خوب کام کر دکھایا۔ پھر انہوں نے عورت سے وہ تعویذ لیا اور کھول کر اسے دکھانے لگے اور ایک ایسا انکشاف کیا کہ عورت حیران رہ گئی۔ پیر صاحب کہنے لگے، یہ کوئی تعویذ نہیں بلکہ خالی کورا کاغذ ہے۔ اسے دانت کے نیچے رکھنے سے منہ بند رہا اور زبان قابو میں رہنے سے لڑائی ختم ہوئی۔ اصل میں یہ تمہاری اپنی زبان کی تاثیر تھی جو ہمسائی کو لڑنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تمہاری لمبی زبان منہ میں بند ہونے سے لفظی گولہ باری رکی تو دوسری طرف سے جوابی وار بھی نہ ہو سکا، لہٰذا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ وہ عورت پیر صاحب کی اس بات سے بہت متاثر ہوئی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے آئندہ کے لیے بھی اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں لمبے عرصے جاری رہنے والی جنگ کا اختتام ہوا اور نہ صرف ان دونوں گھروں بلکہ پورے محلے میں سکون آ گیا۔ انسان کو گفتگو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ انسان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ اس سے ادا ہونے والے الفاظ مرہم بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور تند و تیز جملے گہرا گھاؤ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو بھر سکتا ہے مگر زبان کے گہرے زخم مندمل نہیں ہو سکتے۔ زبان سے ہمیشہ خوبصورت الفاظ ادا کریں، اچھی بات کریں مگر نہ چپ ہی رہیں۔